سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في معارج الحق والهدى وخلفاء ساداتنا أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق الأعظم وعثمان ذي النورين وصلى الله الغالب علي المرتضى وابنه الإمام حسن المجتبى وصدقه الإمام حسين الشهيد دافع الكرب والبلاء وأمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء وابنه عبد القادر سيدنا غوث الورى وسراج أمة أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وإمام أهل سنته مجدد الأعظم لدينه وشريعته سيدنا أحمد رضا وابن الشيخ المفتي الأعظم مصطفى رضا وابنه سيدي وسندي وذخري الشيخ المفتي محمد أكبر رضا وجميع أهل سنة وجماعة دائما أبدا أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. صدق اللہ مولانا العظیم. بارگاہ رسول والے رسول میں درود پاک امتحان پیش کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ہمارا عالمیہ قادری مشن اور مدرسے نظامیہ روشنی الشریعہ کے اراکین محلے کے نوجوان ان سب کی طرف سے وارث علوم اعلیٰ حضرت نبیر حضرت اسلام جانشین حضرت مفتی علی نعیم حضرت الشریعہ حضرت طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اختر اللہ خان علی رحمت و رضوان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. حضرت الشریعہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. ان کی بتائے ہوئے چلے ہوئے راستے پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو دنیا و آخرت میں ہم سب کے لیے ذریعہ نجات فرمائے. بڑی معذرت کے ساتھ کچھ علماء سادات ادھر نیچے اس پر بیٹھے ہوئے ہیں. گزارش ہے کہ ادھر قریب آ جائیں. ادھر بھی جگہ ہیں مجمع میں بیچ میں عوام میں جو علماء سادات ادھر بیچ میں کسی میں دیکھ رہا ہوں تو معذرت کے ساتھ قریب نے بڑے مجمع میں خیال نہیں ہوتا. ایک مرتبہ بلند آواز سے کہہ دیجیے یا رسول اللہ. حضور الشریعہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا. حدیث کی روشنی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی یرفع به اقواما تقص آثارهم ویقتدى بفعلهم وینتہى الی رأیه. آقا فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی علم کے ذریعے سے ایک قوم کو ایسی بلندی عطا فرماتا ہے کہ لوگ ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں, سبحان اللہ, ان کے کردار کی پیروی کرتے ہیں اور ان کی رائے, ان کا فتویٰ سند کے طور پر مانتے ہیں اور ان کی رائے آخری رائے مانی جاتی ہے. حضرت الشریعہ کے خاندان میں 7 پشتوں سے یہ سلسلہ چلا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے 7 پشتوں سے حضرت علامہ مولانا رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کے دادا پھر ان کے ساتھ والے رئیس المتکلمین حضرت مولانا حکیم خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے ساتھ والے اعلیٰ حضرت امام شو محبت امام احمد اللہ بریلوی اور ان کے ساتھ والے حضور حجت الاسلام اور ان کے بھائی سرکار مفتی علی نعیم اور پھر ان کے سچے جانشین حضور الشریعہ اور حضور الشریعہ کے سچے جانشین حضرت علامہ افضل الرحمن صاحب کا یہ 7 پشتوں کا یہ سلسلہ جاری ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ مقام آپ دیکھیں کہ حضور الشریعہ نے اس خاندان میں آنکھ کھولی, اس خاندان کے بزرگوں نے ہندو پاک کے مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت فرمائی. سبحان اللہ. حضور الشریعہ 1943 میں فروری میں اس دنیا میں تشریف لائے, پیدا ہوئے اور جس خاندان میں پیدا ہوئے وہ پورا خاندان یہ علمی خاندان تھا. سبحان اللہ. آپ نے 4 سال 4 مہینہ 4 دن کی عمر میں جو آپ کی تسمیہ خانی ہوئی, بسم اللہ خانی ہوئی, یہ آپ کے نانا حضور مفتی علی نعیم نے فرمائی. ابتدائی کتابیں الشریعہ نے اپنی والدہ جو حضور مفتی علی
زمین کی صاحبزادی ہیں، سبحان اللہ، ان سے پڑھی اور پھر کچھ کتابیں والد صاحب سے پڑھی، دارالمنظر اسلام میں داخلہ لیا، 10 سال یا 12 سال کی عمر میں اسلامی انٹر کالج میں آپ نے تمام دنیاوی تعلیم سے بھی آپ آراستہ ہوئے۔ 1962 میں جب 19 سال کی عمر تھی، اس سے پہلے میں بتا دوں کہ 1963 میں دارالشریعہ مصر گئے۔ کب گئے؟ 1963 میں مصر گئے۔ مصر جانے کا سبب یہ ہوا کہ مصر کے بہت بڑے عالم فضیلت الشیخ علامہ عبدالوہاب مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ دارالمنظر اسلام میں پڑھاتے تھے، اور دارالشریعہ روزانہ ہندی، اردو اور انگلش پیپروں کو عربی میں کر کے اپنے استاد کو سنا دیتے تھے۔ یہ مصر جانے سے پہلے کی بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ عربی جاننے کا اندازہ لگائیں کہ دارالشریعہ عربی مصر جا کے نہیں سیکھ رہے ہیں۔ واہ واہ، مصر کے شیخ کو برلی ہی میں مصر جانے سے پہلے سبحان اللہ، انگلش، ہندی اور اردو پیپروں کو عربی میں کر کے سنا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اسی وجہ سے حضرت علامہ عبدالوہاب مصری آپ کے استاد ہیں، حضور مفسر عالمین حضرت دارالشریعہ کے والد ہماری حضرت ابراہیم تیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ ترغیب دی، شوق دلایا کہ اس صاحبزادے کو مصر بھیجا جائے۔ ابھی مصر نہیں گئے، اور 1962 کے جنوری مہینے میں 13، 14، 15 جنوری بڑا اجلاس تھا، اور اسی میں 15 جنوری کو صبح سرکار حضور مفتی عالمین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حکم فرمایا کہ میراث شریف کی محفل سجائی جائے، اور اس میں میرے پیر و مرشد خلیفہ اعلیٰ حضرت حضرت برہان مدد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مصنف کے قانون شریعت حضرت علامہ مولانا قاضی شمس الدین جعفری جوہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مقرر کی حیثیت سے پاسبان ملت علامہ مصطفی احمد نظامی، سبحان اللہ، حضور مجاہد ملت اور بہت سارے علماء مشائخ تھے۔ ان تمام کی موجودگی میں جب جلسہ ختم ہونے کے قریب ہوا تو سرکار حضور مفتی عالمین نے مصر جانے سے پہلے 19 سال کے دارالشریعہ کو اپنے پاس بلایا، اور دونوں ہاتھ میں لے کر کے سارے سلسلوں کی اجازت و خلافت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسی دن صبح، یہ 15 جنوری 1962 کی اسی دن صبح حضور برہان ملت اور مصنف امام شریعت حضرت علامہ قاضی شمس الدین جعفری جوہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بزرگوں نے حضرت مفتی عالمین کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہوگا؟ جس دن خلافت کی ہے اسی دن کی بات ہے۔ سبحان اللہ، صبح پوچھا کہ حضور آپ کے بعد آپ کا جانشین اور قائم مقام کون ہوگا؟ تو حضور مفتی عالمین فرماتے ہیں جانشین اپنے وقت پہ جو ہوگا وہ ہوگا، مگر دارالشریعہ کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں اس لڑکے سے بہت امیدیں ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس لڑکے سے بہت زیادہ امیدیں ہیں، اس لیے کہ اس وقت حضور دارالشریعہ کے والد حضور مفسر عالمین حیات تھے۔ 1963 میں حضرت علامہ سید شریف اشرف صاحب اور حضرت دارالشریعہ یہ دونوں حضرات ہندوستان سے مصر گئے۔ یہ آج کل کی آسانی نہیں تھی کہ جب چاہتے تو چلے آتے، یہاں 4 مہینہ گزارتے، جب یہاں سے کوئی جاتا تو آنے جانے کی اتنی آسانی نہیں تھی، جب جاتا تو عارف ہو کر کے ہی واپس آتا۔ دارالشریعہ میں تشریف لے گئے، ساتھ میں علامہ سید شریف اشرف صاحب بھی تھے، وہ وہیں پر تھے۔ علامہ سید شریف اشرف صاحب اور ان کے والد کا انتقال ہوا، تو انہوں نے حضور دارالشریعہ کے والد صاحب حضور مفسر عالمین کو خط لکھا کہ میں یہاں پر ہوں اور میرے والد صاحب کا وصال ہوا ہے، آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ حضور مفسر عالمین کے بغل میں مفتی اعظم عالم امیر شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی واجد القادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا وصال دارالشریعہ کے بعد ہوا دوسری جمعرات میں، تو وہ بغل میں بیٹھے تھے۔ حضور مفسر عالمین نے فرمایا کہ اختر میاں کا بھی یہی حال ہوگا کہ وہ وہاں ہوں گے اور میرا وصال ہو جائے، اور یہی ہوا۔ دارالشریعہ 1966 میں پڑھ کر کے آئے، اور 1965 میں حضور مفسر عالمین کا وصال ہو گیا۔ جب دارالشریعہ وہاں تھے، پتا چلا نبی تو نبی کا کوئی دیوانہ بھی اپنی موت سے بے خبر نہیں ہوگا۔ اللہ 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 اللہ، دارالشریعہ کا وصال 2018 میں اس جولائی مہینے میں ہوا ہے، مگر 2015 میں جب حضور امیر شریعت علامہ سید اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا تھا
تبلیغ کے تاج الشریعہ نے اپنے وصال کی خبر دی تھی، فرمایا تھا دیکھنے والوں جی بھر کے ہمیں دیکھ لو، پھر یہ نہ کہنا کہ اختریاں چلتی ہیں۔ یہ شعر بتا رہا ہے کہ اس کے بعد خاندان اعلیٰ حضرت میں سے کوئی گیا نہیں سوائے تاج الشریعہ کے، تو وہ اسی وقت سے آپ نے خبر دے دی تھی، پتا چلا نبی کا کوئی عاشق بھی بلکہ تاج الشریعہ نے اس نزدیک کے سامنے بھی اس بات کی وضاحت کی تھی 1986 میں کہ نبی کہتے ہی ہوتے ہیں جو غیر کی خبر دے، اور نبی کے سرکے میں نبی کے دیوانے بھی غیر کی خبر دیا کرتے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علم غیب مصطفیٰ، فیضان تاج الشریعہ، سبحان اللہ۔ 1966 میں تاج الشریعہ کا آخری امتحان چل رہا ہے اور جنرل نالج کا امتحان مصر کے بہت بڑے عالم لے رہے ہیں، اور یہ بتا دوں کہ اس مدرسے میں جامعہ ازہر قاہرہ میں اس یونیورسٹی میں کوئی 2-4 ہزار نہیں لاکھوں کی تعداد میں طلبا پڑھ رہے نہیں ہے، ابھی 8 لاکھ ہے، میں بھی کچھ سال پہلے گیا تو 5 لاکھ کی تعداد تھی، اب 8 لاکھ، تو اس کو تاج الشریعہ کے زمانے میں کم سے کم 1 لاکھ تو ہوں گے۔ اب اس میں ہر سال 1963 سے لے کر 66 تک تاج الشریعہ پورے مصر میں اول نمبر پہ پاس ہوتے رہے، اور جب جنرل نالج کا امتحان جو ممتحن دے رہے تھے مصری عالم تھے، عربی میں امتحان دے رہے تھے، انہوں نے علم کلام کے تعلق سے سوالات کیے، سارے جتنے بھی ساتھی تھے تاج الشریعہ کے سب چپ رہے اور سب کی نظر تاج الشریعہ پہ پڑی، ممتحن سمجھ گئے، انہوں نے تاج الشریعہ سے پوچھنا شروع کیا، جس نے سوالات کیے سب کے جواب تاج الشریعہ نے عطا فرمائے، تو ممتحن نے حیرت سے کہا کہ آپ کو علم حدیث کے طالب علم ہے، علم کلام کے نہیں ہیں، آپ نے یہ سوالوں کے جواب کیوں کیسے دیے؟ تاج الشریعہ نے فرمایا دار المنظر اسلام میں کچھ ابتدائی کتابیں پڑھی تھی، مطالعے کا شوق تھا، یہ تو آپ نے آسان آسان سوال پوچھے ہیں، اس سے بھی مشکل سوال پوچھتے تو میں اس کا جواب انشاءاللہ دے دوں گا۔ سبحان اللہ۔ پورے مصر میں جتنی بھی برانچیں ہیں ان سب میں اول نمبر تاج الشریعہ کو دیا گیا ہے، اور اس وقت کے جو ہے جمال عبد الناصر جو مصر کا بادشاہ تھا، اس کے ہاتھوں کے تاج الشریعہ کو جو ہے ایوارڈ دیا گیا، اور وہ لے کر کے 1966 میں جب تاج الشریعہ 4 سال کے بعد ہندوستان واپس آئے، آپ کے والد والد حضور مفتی عالم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو چکا، حضور مفتی عالم ہند حیات ہیں، نانا حیات ہیں، خبر پہنچی یہ اخترمیاں آ رہے ہیں، تو حضور مفتی عالم ہند نے فرمایا ہم سب چل کر کے بڑے شہید کے اسٹیشن پر اخترمیاں کا استقبال کریں گے۔ شہناز اعلیٰ حضرت قطب عالم ہم سبھی وقت عالم اور وقت کے نائب وقت عالم سبحان اللہ، چل کر کے سبحان اللہ۔ بڑے شہید کے اسٹیشن پر اپنے تمام مریدین اور معتقدین اور علماء و مشائخ کے ساتھ تاج الشریعہ کا استقبال کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ جیسے ہی ٹرین سے اترے تو سب سے پہلے سینے سے لگانے والی ذات حضور مفتی عالم ہند کی ذات، سبحان اللہ۔ پہلا جملہ یہ تھا سرکار حضور مفتی عالم ہند کا کہ جو بھی مصر گیا ہے وہاں کا آزاد مزاج، آزاد خیالی، وہاں کا کلچر کچھ نہ کچھ پا کر کے وہ بدل کر کے آیا ہے، کسی نے داڑھی بلائی، کسی نے لباس بدل دیا، مفتی عالم فرماتے ہیں الحمدللہ میرا اخترمیہ جیسے گیا تھا ویسے ہی واپس آیا ہے، وہاں کی عادت بگاڑی نہیں ہے، اشارہ ہم لوگوں کو کیا تھا کہ اخترمیہ بدلنے نہیں رہے تھے، جو بدلے ہوئے ہیں انہیں سدھارنے کے لیے بول رہا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان مفتی اعظم ہند، کریا کریا بستی بستی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 1966 میں جب تشریف لائے تو اس کے بعد پہلا سال اور پہلا استقبال جو آیا وہ مدینہ منورہ سے آیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ نکاح اور وراثت کے تعلق سے تاج الشریعہ نے اسے لکھا، سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت کے خاندان کی اصل خصوصیت رہی کہ سب نے جو پہلا فتویٰ لکھا ہے وہ وراثت کے تعلق سے لکھا، تاج الشریعہ نے بھی لکھا، بین العلوم حضرت مفتی عبد الحسین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دکھایا، بہت خوش ہوئے، آپ کے استاد تھے، انہوں نے سگنیچر کر کے کہا نانا جان کو دکھاؤ،
حضور مفتی عالمین کو دکھایا، سرکار حضور مفتی عالمین نے بہت خوش ہوئے، جواب صحیح لکھا، ایسے ہی لکھتے رہو اور دکھاتے رہو۔ پھر یہاں سرکار حضور مفتی عالمین کی اہلیہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جب کبھی حضرت حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے کہتے کہ اکثر میاں سے کہو روز آیا کرے، جب وہ نہیں آتے تو حضور مفتی عالمین پریشان ہو جاتے ہیں، اور اکثر یہاں آتے ہیں تو مفتی اعظم خوش ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، 1967 میں آپ دارالمنظر اسلام میں ایک مدرس کی حیثیت سے جلوہ افروز ہوئے، اور پھر 1978 تک وہاں مدرس کی حیثیت سے اور 78 میں صدر مدرس کی حیثیت سے آپ نے خدمت کی۔ 1980 میں حضور مفتی عالمین نے فرمایا اکثر میاں یہ جو اتنا بڑا مجمع لگا ہوا ہے، لوگ پریشان کرتے رہتے ہیں، اب بیٹھے رہنے کا وقت نہیں ہے، ان سب کو دیکھا کرو، اور لوگوں سے فرمایا کہ تم اختر میاں کو میرا قائم مقام سمجھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تحریری طور پر بھی کر کے دیا۔ سبحان اللہ، فرمایا اختر میاں میرا جانشین و قائم مقام ہے، فرمایا جو مجھ سے لیتے ہو ان سے لیا کرو۔ سبحان اللہ۔ 1981 میں سرکار حضور مفتی عالمین کا مثال ہوا، مگر تاج شریعہ فرماتے ہیں کہ میں نے کتابیں پڑھی، مصر گیا، مگر سب سے زیادہ مجھے جو کچھ بھی ملا وہ مفتی عالمین کی صحبت سے ملا۔ سبحان اللہ، فرماتے ہیں اگر میں 4 سال میں مصر جانا نہیں چاہتا تھا، تاج شریعہ تو فرماتے ہیں میں مصر جانا نہیں چاہتا تھا، بزرگوں کا حکم تھا تو چلا گیا، مگر وہ 4 سال بھی نہیں رہا تو مجھے مصر سے جو فائدہ ملا ہے اس سے کئی زیادہ مجھے مفتی عالمین کی صحبت سے ملا، کہ جو میں گھنٹوں کئی دنوں تک پڑھتا تھا مفتی عالمین کی لمحے کی صحبت میں وہ مجھے مل جاتا تھا۔ معلوم فرماتے ہیں یہ زمانہ صحبت اولیاء بہتر افسر سارا تعالی بیریا، ہاں ہاں کسی ولی کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھ جانا بھی 100 سال کی عبادت سے زیادہ رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے تاج شریعہ فرماتے ہیں مجھے جو کچھ بھی ملا وہ مفتی عالمین کے پیغام سے ملا، اور خود فرماتے ہیں کہ نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری کہ چمک رہا ہے اختر ہزار آنکھوں میں، اور مفتی اعظم کا سزا کیا بنا اختر رضا، محفل انجم میں دوسرا اختر ملتا نہیں، اور فرماتے جناب مفتی اعظم کے پیغام بدلنے سے شبستان رضا میں خیر سے اختر رضا کو موت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حضور مفتی عالمین کا وہ فیضان تھا، اور کیسے جانشین تھے اس پر 2 باتیں کرتا ہوں۔ حضور مفتی عالمین کی رسالت کے بعد ملا لیاقت مرحوم جو حضور مفتی عالمین کے مرید بھی تھے اور عاشق و شیدا بھی تھے، بلکہ سرکار حضور مفتی عالمین کی نظر بھی تھی جنہوں نے ملا لیاقت مرحوم کی زندگی کو بدل دیا تھا۔ پہلی مرتبہ جب میں ہمیشہ میں تھا تب پہلی حاضری بڑی شریف ہوئی تھی، تب ملا لیاقت مرحوم ہی کے گھر پر ہم لوگ ٹھہرے ہوئے تھے، ان کو میں نے دیکھا ہے بہت لمبے چوڑے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور مفتی عالمین کے وصال کے بعد وہ بہت روتے تھے، بہت روتے تھے، مگر ایک دن انہوں نے خواب میں دیکھا کہ سرکار حضور مفتی عالمین تشریف لائے ہیں، تو دیکھ کر کے خواب میں بھی رونے لگے۔ حضور مفتی عالمین نے پوچھا اتنا کیوں روتے ہو؟ کہا حضور آپ دین و دنیا کے میرے حاضر بڑھوا تھے، مجھے جو بھی ضرورت ہوگی دین کے تعلق سے دنیا کے تعلق سے آپ کے پاس آ جاتا تو ضرورت سے سوا پاتا تھا، سبحان اللہ، حاجت سے زیادہ پاتا تھا۔ اب آپ تشریف لے گئے، اپنی اپنی ضرورتوں کو کس کے پاس لے جاؤں، کہاں جاؤں، کس کے در پہ جاؤں؟ تو حضور کو کیا نہیں ان کے سامنے مسکرا کر کے فرماتے ہیں مایوس کیوں ہوتے ہو؟ ارے اخترمیاں تو ہے ان کے پاس چلے جاؤ، جو اس سے ملا کر رہا تھا وہ ان سے ملا کرے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان غوث اعظم، عطائے غوث اعظم۔ سبحان اللہ، حضور مفتی عالمین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال سے 4-5 دن پہلے سبحان اللہ، بہار کے کٹیہار کے رحمان پور کے کچھ لوگ حج شریف ہوتے ہوئے بڑی شریف آئے۔ سرکار حضور مفتی عالمین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کافی بیمار رہتے تھے، بستر ہی پر لیٹے رہتے تھے، اور شام کے وقت حضرت کے بستر کو باہر لے جایا جاتا، سب لوگ انتظار کرتے، اس وقت بھی لوگ سلسلے میں داخل ہوتے تھے۔ یہ لوگ بھی پہنچے، جب انہوں نے حضور مفتی عالمین کے چہرے کو دیکھا، لوگوں کو
سرکار حضور مفتی عالمین کے فیض سے مستقل تھے تو آپس میں مشورہ کیا کہ ہم بھی ان سے بیعت ہو جائیں. اب اسی میں ایک احسان نام تھے جو آج کل بہار میں بہت بڑے وکیل ہیں, وہ بھی اسٹوڈنٹ تھے, طالب علم کا زمانہ تھا, وہ بھی ساتھ میں تھے. انہوں نے کہا میں تو مرید نہیں ہوں. لوگوں نے کہا بھائی ان سے مرید ہوں گے تو بہت ہی چھوڑنی پڑے گی. وہ اپنے سے یہ چھوٹے گی, سیدھے سے کہہ دیا میں اپنے مرید نہیں ہوں گی. خیر حضور مفتی عالمین سب کو بیٹھ کرایا, لوگ جانے لگے تو سب نے حضور مفتی عالمین کو نذرانے دیے. حضور مفتی عالمین سب کے نذرانے پورے کرتے جا رہے تھے, آپ آرام فرما رہے تھے. جب احسان صاحب کی باری آئی وہ دینے لگے تو حضور مفتی عالمین فرمایا آپ کا نہیں چاہیے, آپ کا نہیں چاہیے. یہ واقعہ ہوا تاج شریعت تھے نہیں, تاج شریعت وہاں موجود نہیں تھے, یہ واقعہ ہو گیا. اب حضور مفتی عالمین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا. جب رحمان خدا اپنے گھر پہنچے اسی دن حضور مفتی عالمین کا وصال ہوا. اسی سال 8-9 مہینے کے بعد حضرت مفتی مجید احمد صاحب وغیرہ نے حضور تاج شریعت کو دعوت دی. جب آپ دورہ کرتے ہوئے بہار کا سیدھپور سے رحمان پور پہنچے, مغرب کی نماز کا ٹائم تھا, خانقاہ لطیفیہ میں مغرب کی نماز پڑھی. حضور مفتی عالمین تاج شریعت ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ جہاں جاتے بغیر بلائے مجمع چلا رہا. ورنہ آج کل بڑے بڑے لیڈروں کو بھی 200 روپئے دے کر کے بلانا پڑتا. بولو صحیح ہے نا, یہ تو آگے ہوتی مودی 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 یہ سب 200 روپئے والے ہوتے ہیں, مگر یہاں کسی کو روپئے دیے نہیں گئے ہیں, لیے گئے ہیں. اس لیے کہ رب اللہ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. بے شک جو ایمان والے اور نیک عمل والے ہیں رحمان ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا. تو یہ سب جو ہے اللہ کی طرف سے ہے, جو سب کے سینے میں تاج شریعت کی محبت کا وہ سمندر سمایا ہوا ہے, یہ رب کی طرف سے. بیٹھے اب حضور تاج شریعت کے تعلق سے خبر ہوئی, سب لوگ بولے ہوئے آئے کہ ہمارے پیر کے جانشین آئے. کچھ لوگوں نے سوالات پوچھے, کچھ لوگ سلسلے میں داخل ہوئے, کچھ لوگوں نے تعمیرات کی. مغرب کی نماز کے بعد وہاں لائن بھی نہیں تھی. اب اس کے بعد لوگ نذرانہ دینے کے لیے لائن سے نذرانہ دیتے گئے. اس کی لائن میں یہ احسان صاحب بھی تھے. جب یہ آئے اور انہوں نے تاج شریعت کو نذرانہ دیا تو تاج شریعت فرمایا آپ کا نہیں چاہیے. تو اسی وقت انہوں نے کہا مفتی مجید الرحمان صاحب نے یہ آپ کو پہچاننے والے تب پھر کہیں کے نانا نے بھی نہیں آتا اور یہ بھی نہیں دے رہا ہے. مفتی مجید الرحمان صاحب کہتے ہیں میں نے تاج شریعت سے پوچھا کہ آپ احسان صاحب کو پہچاننے کا نہیں, تب بریلی میں جو واقعہ ہوا تھا آپ وہاں سے کا نہیں, تب پھر آپ نے سب کے نذرانے قبول کیے, ان کا قبول کیوں نہیں کیا؟ تو تاج شریعت کی طرح فرما جو خاموش ہو گئے. یہ سب مفتی عالمین کی کرامت تھی. سبحان اللہ, واہ واہ واہ. یہ کون ہے تاج شریعت؟ سچے مفتی عالمین کے جانشین کا نام جو ہے تاج شریعت. سبحان اللہ. فرماتے ہیں نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری. یہ چمک رہا ہے اکثر ہمارا آنکھوں میں. مفتی اعظم کا ذرا کیا مناسب رہا محفل انجم میں دوسرا افضل ملتا نہیں. حضور مفتی عالمین سے تاج شریعت نے صرف علم ہی نہیں دیا تھا. ابھی حضرت بات کر رہے تھے تو اس پر بات کروں. میں نے خود دیکھا بھی حضور تاج شریعت کا علم استحضار یہ حقیقت میں سب فیضان تھا. پہلے ایک بات کر دوں, ثقافت السنیہ کیرالہ کے شیخ ابوبکر جب بری شریف میں پہلی مرتبہ پہنچے اس وقت اردو بالکل نہیں بول پاتے تھے. وہ حضرت علامہ شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں نے سنا ہے لوگوں کو کہتے ہوئے, اور میں نے ان سارے بزرگوں کو تاج شریعت کے ساتھ سب کے ساتھ ایک ہی اسٹیج پہ بھی دیکھا. سبحان اللہ. علامہ شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بالکل عربی بولتے تھے اور اردو تو بالکل نہیں بول پاتے تھے. میں نے عربی میں بھی تقریر سنی ہے, لوگ کہتے تھے کہ اگر کسی کو زندہ ولی دیکھنا ہو تو علامہ شیخ عبد القادر کو دیکھے. سبحان اللہ. محمد السعدیہ کے یہ جو ہے بانی تھے, دونوں بزرگ پہلی مرتبہ بری شریف پہنچے مسجد نظر میں. انہوں نے کیونکہ شافعی مذہب تھے اپنے مذہب کے مطابق نماز پڑھی, رفع یدین کیا. تو
لوگ سمجھے کہ یہ کوئی غیر مقلد ہے. اب وہاں نکل کر کے حضرت شیخ ابو بکر نے پہلا لفظ کہا این الشیخ الازہری. ازہری نے کہا تو کسی نے توجہ نہیں، لوگوں نے سمجھا کہ یہ کوئی غیر مقلد اہل حدیث ہے. ایک طالب علم 10-12 سال کا اسی لیے حضور کلام شریعہ حضرت مفتی مجیب الرحمان صاحب، علامہ یاسین اختر اسماعیل صاحب، یہ لوگ ایک چھت پہ کلام شریعہ کے امکان پر چھت پہ علمی گفتگو میں مشغول تھے. طالب علم جا کر کے حضور کلام شریعہ سے کہتا ہے حضرت دو غیر مقلد آئے ہیں آپ سے ملنا چاہتے ہیں، منع کر دوں؟ مفتی مجیب الرحمان صاحب نے کہا کہ حضرت کو خبر دینے کے لیے آیا ہے تو حکم سنانے کے لیے آیا ہے. بولے حضرت کچھ فرمائش سے پہلے کہہ رہا منع کر دوں. پھر مفتی مجیب الرحمان صاحب نے کہا حضرت غیر مقلد ہوں گے قادیان میں، آپ نہیں جا رہے ہیں، وہ آئے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ آپ کے ذریعے سے انہیں ہدایت عطا فرما دے گا. فرمائے لے آؤ. دونوں آئے اور دونوں نے آتے بھی ایک ہی سانس میں کہا السلام علیکم نحنو معکم بتکفیر للوہابیۃ میعۃ فی المئہ. دونوں نے ایک سانس میں کہا کہ آپ پر سلام ہو، ہم وہابیوں کو کافر کہنے اور سمجھنے میں 100% آپ کے ساتھ ہیں. ہمارا مذہب وہی ہے جو آپ کا مذہب ہے. کھڑے ہوئے اور دونوں کو سینے سے لگا دیا. اس کے بعد بیٹھے. کل شریعہ نے گھر پہ بیٹھے فون کیا اور فوراً اچھی دعوت ہوئی، کھانا آیا. بلکہ اس وقت بات چیت چل رہی تھی، عربی میں بات چیت چل رہی تھی مسائل پر. شافعی حضرات حدیثیں بہت پیش کرتے، تو کوئی مسئلہ آتا یہ دونوں بزرگ مفتی مجیب الرحمان صاحب کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا ہم لوگ یہ علماء کی بات ہے، یہ کوئی مرید نہیں کہہ رہا ہے، عقیدت مند نہیں کہہ رہا ہے، یہ علماء کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں حدیث پیش کر رہے ہیں کسی مسئلے میں، تو تاج الشریعہ اسی مسئلے میں 4-5 حدیثیں حوالے کے ساتھ عربی متن کے ساتھ پیش کر رہا ہے. یہ کوئی آیت پیش کر رہے ہیں تو تاج الشریعہ کی 4 آیتیں اور تفصیلی آیتیں حوالوں کے ساتھ پیش کر رہا ہے. ہم نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر یہ کہا کہ یہ خود کا علم نہیں، یہ فیضان اعلیٰ حضرت ہے، فیضان حضرت الاسلام ہے، فیضان مفتی اعظم ہے، جو تاج الشریعہ علم کا جو ہے ترجمہ آ رہے ہیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان مفتی اعظم ہند، فیضان تاج الشریعہ. سبحان اللہ. حضور تاج الشریعہ مدینہ شریف میں تھے. اس وقت کو پتا چلا تو چلو حضرت سے ملاقات کرتے ہیں. مدینہ شریف عصر کی نماز کے بعد جیسے ہی میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ حضرت نماز پڑھا کر کے بدل روم میں چلے گئے. میں کہا مغرب ہم مغرب بدل ہی پڑھیں گے، بیٹھ رہے. جانے لگا تو کسی نے تو میرے 2-3 شاگرد کے ساتھ انہوں نے بتایا میرے تعلق سے، تو کہا کہ ٹھیک ہے اندر حضرت سے ملاقات کر لیں. اندر گئے. مولانا عاشق صاحب اس وقت کوئی عربی جو ہے کتاب سنا رہے تھے اور تاج الشریعہ اس کا ترجمہ کروا رہے تھے. سبحان اللہ. تاج الشریعہ دیکھ نہیں آئے، ان کے پاس کتاب ہے. میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے ہی وہ عربی عبارت سنا رہے ہیں تاج الشریعہ فرما رہے ہیں یہاں لفظ لا چھوٹا ہوا ہے، تعقیب کی غلطی ہے، ذرا اللہ نواز سے کہنا. جو کتاب دیکھ رہا ہے اسے پتا نہیں، اور جو نہیں دیکھ رہا وہ کہہ رہا ہے لفظ لا چھوٹا ہوا ہے. پتا چلا کہ یہ علم کا سمندر یہ حقیقت میں یہ مدینے کا وہ فیضان تھا جو اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند کے واسطے سے تاج الشریعہ کو ملا ہوا. سبحان اللہ. حضور تاج الشریعہ نے سرکار حضور مفتی اعظم ہند سے صرف علم ہی نہیں دیا تھا. علم تو بہت ساروں کے پاس، مگر علم، عمل، تقویٰ، پرہیزگاری، صداقت و استقامت، صبر و قناعت، شرم و حیا، یہ ساری وہ روحانی نعمتیں حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ سے ملی تھی جن کا فیض تاج الشریعہ زندگی میں بھی بانٹ رہا ہے اور آج بھی بانٹ رہا ہے. رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں جس ذات سے ان کی زندگی میں فائدہ ملتا ہے، برکتیں ملتی ہیں، اس ذات سے ان کے وصال کے بعد بھی ویسے ہی برکتیں ملتی ہیں جیسا کہ زندگی میں ملا کرتی ہیں. سبحان اللہ. تاج شریعہ رشید فرمان والی بندو حضرات کی بات ہے. اور
بلی شریف کا رہنے والا مگر پورا علاقے کا رہنے والا عبداللہ رضی میں ہے اور کمپیوٹر کمپنی میں کام کر رہا تھا. وہ آیا اور خود رو رہا ہے. قاضی شریف فرمایا کیوں رو رہا ہے؟ کہا حضور ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ اسے کینسر ہے. یہاں بھی رپورٹ ہو چکی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دلی کے ٹاٹا اسپیشلسٹ ہاسپٹل ہے کینسر کا, وہاں کے ڈاکٹروں نے بھی کینسر کی رپورٹ کی ہے. قاضی شریعت جلال میں فرمایا ڈاکٹر جھوٹا اس کی رپورٹ جو کی ڈاکٹر جھوٹا اس کی رپورٹ جو کی بلا کر کے دم کرتے رہے. دم فرمایا کاجا کچھ بھی نہیں ہے. کچھ دنوں کے بعد جب مولانا شہاب الدین نقوی کو ملے تو بولا کیا معاملہ ہے؟ تب گھر والوں نے وہ سمجھ لیا تھا کہ میری زندگی کے چند دن ہیں, نوکری بھی میری چھوٹ گئی تھی, میں نے کہیں دوائی نہیں کرائی, وہی ایک دم کام کر رہا تو قاضی شریعت نے دم کیا تھا. ہاں میرا کینسر بھی ختم ہو گیا, رپورٹ بھی بالکل کلیئر آ گئی ہے, میں نے نوکری بھی جوائن کر لی ہے, گھر والوں کو بھی یقین ہو گیا ہے, کسی کی دوائی نے کام نہیں کیا تو قاضی شریعت نے گھر میں کام کر لیا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان تاج الشریعہ. کینسر جو ہے بہت خطرناک بیماری ہے, لا علاج بیماری ہے. اللہ تعالیٰ سارے مسلمان کو ہماری نسلوں کو اس سے محفوظ فرمائے. جب بھی دیکھیں کینسر والے کو, لا علاج بیماریوں کو, تو دعا پڑھنے الحمدللہ الذی اعطانی مما ابتلیٰ بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. انشاءاللہ وہ بیماری آپ کو کبھی نہیں ہوگی. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آگ میں سے مقابلہ ہیں اور خاص آپ ان کا چہرہ دیکھیں, ان کی آنکھیں دیکھیں تو پتہ چل جائے گا واقعی اولاد غوث پاک. انہوں نے تو یہ کہا کہ غوث پاک کی بارگاہ سے خاص کینسر کے لیے یہ جو ہے عمل آیا, میں آپ کو دیتا ہوں, آپ لوگوں کو دیں. جو بھی اس کو کرے گا اس کا ایسا عامل ہو جائے گا, وہ جس کو بتائے گا اس کو بھی فائدہ ہوگا. تو تاج الشریعہ کے صدقے میں یہ آپ کو بھی پہنچایا نہ ہوگا. اگر کسی کو کینسر ہو تو ایلوویرا جانتے ہیں, وہ کباب بڑھا ایلوویرا کہتے ہیں, اسے لے کر کے اکثر قبرستان میں عمل ہوتا ہے, اسے لے کر کے روزانہ صبح 41 دن کا یہ عمل ہے, اس کے بیچ کا گدا نکال کر اسے جوس بنائیں, چاہے پانی میں چاہے دودھ میں جیسا کھائے, اور 1 چمچ شہد مرچ, اور اگر وہ نہ ملے تو جو وہ میسری شکر آتی ہے لانا شکر, وہ پیسی ہوئی وہ ڈال دیں تاکہ اس کا مزہ ٹھیک ہو جائے. اور 1100 مرتبہ درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ پڑھیں اور پھر دم کر کے پی لیں. 41 دن میں انشاءاللہ کینسر جڑ توڑ سے چلا جائے گا. سبحان اللہ. اور پھر یہ جس کو بتائے گا اس کو بھی فائدہ ہوگا, یہ کرنے والا اس کا عامل ہو جائے گا. بہتر یہ ہے کہ جس کو ہو وہ خود کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے محفوظ فرمائے. بتائیے آقا کے یہاں گواہی فرماتے ہیں کہ جس کو جس سے زندگی میں برکتیں ملتی ہیں جس کام سے, تو مثال کے بعد بھی ویسے ہی برکتیں ملتی ہیں جیسا کہ زندگی میں ملا کرتی تھی. محمد بن ناصر, ان کو بھی لقوا ہوا. لقوا سمجھتے ہیں, مگر فارغ کہوں تو نہ سمجھے, لقوا تو سمجھتے ہیں. منہ ٹیڑھا ہو گیا. گھر والے کہتے تھے علاج کراؤ ہاسپٹل چلو, کہا نہیں. گھر والوں نے سمجھا کہ شاید ان کو نہیں معلوم کہ لقوے کی وجہ سے منہ کتنا ٹیڑھا ہو گیا. تو کہنے لگے چلو آئینہ دیکھو, آئینہ تو تمہیں پتا چلے گا اور علاج کے لیے جاؤ گے, اچھے ہو جاؤ گے. تو وہ کہتے ہیں آئینہ نہیں دیکھوں گا, تاج الشریعہ کا چہرہ دیکھوں گا تو اچھا ہو جاؤں گا. عقیدت بہت بڑی چیز ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. رمضان شریف کے بعد اس رمضان شریف کے بعد ممبئی آئے. ممبئی آ کر انہوں نے دوستوں سے کہا کہ حضور تاج الشریعہ کے دیدار کے لیے جانا تھا, مگر سنا ہے کہ حضرت کی طبیعت بہت خراب ہے, ہو سکتا ہے کہ ابھی دیدار نہ ہو, تو 3 سال 7 سالہ اس کے رضوی ہے, تو اس میں انشاءاللہ جاؤں گا. تاج الشریعہ کا دیدار عام اگر ہو جائے گا تو مجھے یقین ہے کہ اچھا ہو جائے گا. علی پور کا وہ رہنے والا ہے, تاج الشریعہ کا مثال ہو گیا.
اب وہ نہیں آ سکا، مگر جیسے وصال کی خبر ہوئی، ہزاروں کلام پہنچے، لاکھوں شہدا پہنچے، اس میں یہ نور محمد بن ناصر بھی آ گئے۔ اب اس پہ بھی لوگوں نے ادھم مچائی ہے، کتنے تھے۔ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بھی گئے تھے، آپ بتاؤ کتنے تھے؟ میں نے کہا جتنوں کو اللہ بخشنا چاہتا تھا اتنے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور تاج الشریعہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 7-8 اصحاب کہف ہیں، تو اللہ فرماتا ہے سیقولون ثلاثۃ رابعهم کلبهم ویقولون خمسۃ وثالثهم کلبهم ویقولون رجم بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنهم کلبهم قل ربی اعلم بعدتهم ما یعلمهم الا قلیل۔ اللہ فرماتا ہے کچھ لوگ کہیں گے اصحاب کہف 3 تھے، چوتھا کتا تھا، نہیں 4 تھے، 5واں کتا تھا، نہیں کچھ لوگ کہیں گے 6 تھے، 7واں کتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے تم کہہ دو محبوب اللہ ان کی تعداد کو جانتا ہے وہ کتنے تھے، ما یعلمهم الا قلیل، ان کی تعداد کو صرف تھوڑے ہی جانتے ہیں کہ کتنے تھے۔ اب آپ کہیں گے کوئی نہیں جانتا تو کیسے معلوم ہوا کہ یہ نام تھے وہ تھے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ تھوڑے ہی جانتے کتنے تھے، ان تھوڑوں میں عبداللہ ابن عباس فرماتے میں بھی ہوں، مجھے وہ صحابہ نے بتایا ہے کتنے تھے اور نام کیا تھے۔ آج جتنے نام ہیں وہ سب حضرت عبداللہ ابن عباس کے بتائے ہوئے ہیں اور تعداد بھی انہی کی بتائی ہوئی ہے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ جب اصحاب کہف کتنے تھے، 7-8، تو یہ معاملہ ہے اس میں آپ لاکھوں ہر طرف شہدا ہی نظر آتے تھے۔ اتنے تھے اس کے تاب شریعہ کی عظمت، کم تھے زیادہ تھے، جتنے گئے تھے وہ تاب شریعہ کی عظمت کو بڑھانے نہیں گئے تھے، اپنی بخشش کرانے گئے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پھر یہ سوال ہی نہیں ہے کہ کتنے تھے کتنے نہیں تھے۔ بہت واہ واہ۔ آ رہی ہے اب مجھے تاب شریعہ کا جنازہ مبارک نکلا، لوگوں نے دیکھا کہ اس وقت بھی تاب شریعہ کے پودے حضرت حسام والا تاب شریعہ 2 دن ہو گئے تھے، بولو 2 دن ہو گئے تھے کہ نہیں مثال کو، مگر آپ کی پیشانی سے پسینہ پہنچ رہے ہیں۔ یہ واقعہ دیکھا گیا، سنا گیا۔ وہاں سے آنے کے بعد حضرت اپنے ساتھ میں وہاں سے آنے کے بعد 3-4 دن کے بعد غالباً مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، رات کو 1:30 بجے تو میں ابن ماجہ شریف پڑھ رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے ہر ایک کی نشانی بتائی ہے، کافروں کی جینے کی مرنے کی نشانی بتائی ہے، منافق کی جینے اور مرنے کی نشانی بتائی ہے، اور مومن کے بھی جینے اور مرنے کی نشانی بتائی ہے۔ تو میں مومن کی نشانی پر میری نظر پڑی، آقا نے فرمایا المؤمن یموت بعرق جبین، مومن جب دنیا سے جاتا ہے تو پیشانی سے پسینہ نکلتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اور تاج الشریعہ کا جنازہ مبارک یہ بتا رہا ہے کہ ہمارا پیشوا دنیا سے ایمان کے ساتھ گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنازہ خاتمہ بالخیر ہوگا اگر تیری رحمت شامل ہے یا یہ غوث پاک کا پہلان ہے ضرور آواز سے۔ تو سارے لوگوں کی جو ہے جن ان کی خوش قسمتوں کی نظر پڑی، تاج الشریعہ کا آخری دیدار کیا، جنازہ مبارک میں بھی لوگوں نے آخری دیدار کیا، انہی خوش نصیبوں میں عقیدت کو لیے ہوئے یہ نور محمد بن ناصر بھی تھا، اس نے بھی دیکھا، اس کی بھی نظر پڑی، دیکھتا رہ گیا، دل میں تھا چہرہ دیکھوں گا اچھا ہو جاؤں گا، اس نے آئینہ نہیں دیکھا، یہاں سے بڑی شریف سے گھر گیا، گھر پہنچ گئی، گھر والوں نے کہا ارے تم علاج کرایا، کہاں گیا تھا، کہاں علاج کرا، کہاں کہیں علاج نہیں کرا، میں نے کہا تھا کہ تاج الشریعہ کا چہرہ دیکھوں گا اور اچھا ہو جاؤں گا، کیا میں اچھا ہو گیا؟ گھر والے کہتے ہیں ہاں وہ اچھا ہو گیا، میرا تیرا کم چلا گیا، کہا اگر زندگی میں دیدار نہیں ملا تو بعد میں انسان بھی دیدار سے مجھے وہ کیسے ملا ہے؟
تو ملے گی. اور اللہ شفا دینا چاہے تو پھر میری ڈاکٹر کے پاس بھی کوئی جاتا ہے تو 10 روپے کی دوائی میں اچھا ہو جاتا ہے کہ اب یہ سکے کی ایک سائڈ وہ ہے کہ اس سائڈ پہ دیوبندیوں کا بھی ایمان ہے, وہاں کا بھی ایمان ہے, مگر ایک سائڈ والا سکہ چلتا نہیں. بہت خوب, بہت خوب. رونگ سائڈ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, ان کا ایکسیڈنٹ عقیدے میں ہو رہا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو سکے کی ایک سائڈ ڈاکٹروں کے پاس جانا, دوائی یہ ڈاکٹروں کے پاس جانا بھی شرک نہیں, ہم بھی مان رہے ہیں وہ بھی مان رہے ہیں, اور دوائی بھی ذریعہ ہے شفا اللہ دیتا ہے, ہم بھی مان رہے ہیں وہ بھی مان رہے ہیں, مگر ہمارا ایمان سکے کی دونوں سائڈ ہے. ہمیں کہتے ہیں کہ جو اللہ دوائی سے شفا دے سکتا ہے وہ دھول سے بھی دے سکتا ہے, وہ کھانا دانا کے پھول سے بھی دے سکتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خواجہ دانا. سبحان اللہ. اور یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے جو دنیا سے استقامت کے ساتھ, استقامت کہتے کسے ہیں, میں آیت کو بہت کرنے میں وغیرہ میں جاؤں گا تو بہت لیٹ ہو جائیں گے. استقامت کہتے اسے ہیں کہ چاہے کتنا ہی نقصان ہو جائے مگر شریعت سے بات برابر ہٹا نہ جائے, اسی کا نام استقامت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. چاہے کتنا بھی نقصان ہو جائے. اور ایک بات میں نے بھی پڑھی ہے, نماز میں وہ برکت ہے کہ اگر بندہ نماز کو نہیں چھوڑتا تو ایک ٹائم آتا ہے کہ نماز اسے نہیں چھوڑتی. شریعہ 1973 میں 30 سال کے ابتدائی زمانہ اور ہوتا ہے اور انتہائی زمانہ اور ہوتا ہے. حضور مختار میں ہی خیال ہے, حضرت مفتی فقیر الرحمان صاحب وغیرہ نے دعوت دی کہ حضرت بہار تشریف لے چلے ہمارے یہاں آئے. کہا ٹھیک ہے, کہا دار شریعہ بھی ساتھ رہے ہیں, درمیان بھی ساتھ رہے ہیں. حضور مختار نے فرمایا میں کلکتہ جاؤں گا, اصل میں یہی رہیں گے, تو میں کلکتہ سے آؤں گا کہ یہاں سے آ رہیں گے. حضور مختار نے کلکتہ سے تشریف لے گئے. سرکار دار شریعہ رحمۃ اللہ علیہ 1973 میں آپ ٹرین سے ڈائریکٹ پہنچنے والے تھے. اب جس ٹرین سے آنے والے تھے اسٹیشن پر سارے لوگ مفتی رحمان صاحب اور علماء دوسرے بھی کہیں مرتبہ جا رہے تھے, استقبال کے لیے سب تشریف لے گئے. کوچ بھی معلوم تھا اس کوچ سے اترنے والے ہیں, سب لوگ کھڑے ہیں, نعرے لگ رہے ہیں, سب اتر گئے مگر شیعہ نہیں اترے. تو جو ڈبے پر کھڑے تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ کس کو دیکھ کے جا رہے ہیں؟ کہا ہمارے دھرم گرو ہیں. اس نے کہا یہ شکل کے ہیں, نورانی شکل والے. کہاں وہ پیچھے ٹرین رکی تھی, نیچے اترے نماز کے لیے, نماز کے لیے نیچے اترے اور ٹرین چل دی مگر انہوں نے نماز نہیں توڑی, پرواہ نہیں کی, وہ وہیں پر رہ گئے. ہو سکتا ہے دوسری ٹرین سے آئے, ان کا سامان یہاں رکھا ہوا ہے, ہم آپ کو دے دیں. کہتے ہیں ہم نے سامان دے دیا, ہم انتظار میں کھڑے رہے اور اس کے بعد دوسری ٹرین سے دار الشریعہ آئے. نماز کو نماز کو نہیں چھوڑا. یہ واقعہ ہے 1973 کا. اب 2015 میں بری شریف سے بنارس کے لیے روانہ ہوئے. وہ جوانی کا معاملہ ہے, یہ بزرگی کا واقعہ ہے. 2015 میں بری شریف سے بنارس روانہ ہوئے. ہمارے پروفیسر کے آگے سبوری بھی تھے, شاہ نواز بھائی بھی تھے, مولانا رشید صاحب بھی تھے. بری شریف اثر کی نماز پڑھی, مغرب کی نماز شاہ جعفر اسٹیشن پر پڑھی, عشاء کی نماز کا ٹائم ہوا, فرمایا میں نماز پڑھوں گا. اندر تشریف لے گئے, وضو کر کے باہر آئے. تاج الشریعہ کا وضو وہ وضو ہے, ہمارے پابند کے حاجی یوسف شبانی کہتے ہیں کہ اگر کوئی بد مذہب تاج الشریعہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھ لے تو بھی بد مذہبیت چھوڑ کر کے سنت میں آ جائے. ایسا کیوں؟ اس عمر میں بھی تاج الشریعہ وضو کرتے ہوئے ان کی کوئی سنت نہیں چھوڑ رہی ہے.
1989 میں 1989 میں تاج الشریعہ کی بارگاہ میں رائے بریلی سے ایک لڑکی آئی اور دیکھ کر کے غیر مسلم چہرہ دیکھا ایمان لے آئی. اسی سال ایک مشرک لڑکے نے خواب دیکھا کسی مسجد میں ہے اور کسی بزرگ کے ہاتھ پر وہ شرک اور کفر سے توبہ کر کے اسلام قبول کر رہا ہے. وہ اسی دن سے بزرگ کو ڈھونڈتا رہا کہ کون سے بزرگ تھے جس کو سپنے میں دیکھا تھا. جب بریلی شریف پہنچا تاج الشریعہ میں نظر پڑی کہ یہ وہی تھے جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا. اس نے بھی تمام مفلسی سے توبہ کی اور دوسرے بھی 20 بچوں کو لے کر کے آیا اور ان کو بھی مفلسی سے توبہ کر کے اسلام میں داخل کروا دیا. 1995 میں تاج الشریعہ بہار تشریف لے گئے. غزائے مصطفیٰ کانفرنس کی پہلے جانے والے سے نہیں جا سکے پھر دوسری مرتبہ لوگوں نے کانفرنس کی. تاج الشریعہ تشریف لے گئے. وہاں بہت سارے علماء مشائخ تھے. قاری صغیر احمد جوہری صاحب بھی تھے, مغربی کی حیثیت تھے اور بھی دوسرے لوگ تھے. اس وقت خاص کر کے اس علاقے کے سب سے بڑے دیوبندی عالم اور مفتی محمد عبدالحکیم, انہوں نے تاج الشریعہ کو دیکھا. بہت بھولے تھے اور پوری عمر دیوبندیت کے نشو و اشاعت میں نکل گئی تھی, مگر تاج الشریعہ کو دیکھ کر اور فیصلہ کیا کہ دیوبندیت وہابیت کے باطل ہے اور جو ہے قومیت مرکز اعلیٰ حضرت سچا اور حق ہے. دیوبندیت سے توبہ کر کے تاج الشریعہ کا چہرہ دے کر کے وہ سنیت میں داخل ہو گئے. رسالت فیضان حضور تاج الشریعہ. سبحان اللہ. 1996 تشریف لے گئے پنجاب. سبحان اللہ. 2 لاکھ کا مجمع تھا. ایسا لگا تھا جیسے پورا پنجاب آ گیا. جن میں مدرسے کی سنگیں بنیاد رکھی اور رات کو تقریباً 1 بجے تاج الشریعہ اسٹیج پر تشریف لائے. آپ تشریف لائے تو دیکھا جو شاعری اور مقابل جو بھی آتا وہ تاج الشریعہ کی شان میں اشعار پڑھتا یا تاج الشریعہ کی شان بیان کرتا. جب اسٹیج پر پہنچے فرمایا اسلام اور سنیت کی باتیں کریں اور نبی کی شان بیان کریں. اور حقیقت یہ ہے کہ شان اسی کی بیان ہوتی ہے جو نبی کی شان بیان کرتا ہے. جو نبی کی شان بیان کرتا ہے, جو نبی کی نعتیں بیان کرتا ہے, اسی کی شان بیان ہوتی ہے. ورنہ علم کی وجہ سے کسی کی شان بیان نہیں ہوتی. بہت خوب. بات سمجھ میں آ رہی ہے. علم والے لوگ بہت ہیں مگر علم والوں علم کی وجہ سے شانے نہیں. امام بخاری فرماتے ہیں ماں مدحت محمد کی مقالتی ولکن مدحت محمد ولکن مدحت مقالتی بمحمدی. فرماتے ہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف حضور کی نعت بیان کر کے حضور کو بڑھا سکتا نہیں, مگر حضور کی نعت میں اللہ نے ایسا اثر رکھا ہے کہ جو حضور کی نعتیں بیان کرتا ہے اسی کی شان بلند ہو جاتی ہے. تو آج یہ جو جگہ گلی کلیاں یہ جو نعرہ بلند ہو رہا ہے کہ بستی کلیاں تاج الشریعہ, یہ عقیدت مندوں کی محنت نہیں, یہ مریدوں کی کوشش نہیں, یہ کسی کے بڑھانے سے تاج الشریعہ پڑے نہیں. تاج الشریعہ کو کوئی بڑھا بھی نہیں سکتا, گھٹا بھی نہیں سکتا. یہ نبی کی شان بیان کرنے کی وجہ سے سبحان اللہ. تاج الشریعہ نے شان بیان کروائی کہ یہاں کی ان کی چلتی ہے, وہاں کی ان کی چلتی ہے. مدینہ راجدھانی ہے, جو عالم میں حکومت ہے, جہاں پانی عطا کر دے, بڑی حضرت عطا کر دے. نبی کو طالب ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. نبی کی شان بیان کی ہے تو آج ہر سینے میں تاج الشریعہ کی جو عظمت ہے, محبت ہے, یہ ہم اپنے سے جو ہے تاج الشریعہ کو دکھا نہیں سکتے. یہ نبی کا فیضان ہے کہ ہر جگہ تاج الشریعہ کا نام بلند ہو رہا. سبحان اللہ. اور یہ بات اور بتا کہ بھائی ہم جو لوگ بیٹھے ہیں آپ کے سامنے جو بیان کرتا ہے اور میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں, مجھے آپ کے تعلق سے نہیں معلوم, میں اپنی بات کروں کہ مجھے میرے دادے کے آگے پردادے کا نام معلوم نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ مجھے میرے والد صاحب اور میرے دادا نام بھی دونوں کا معلوم ہے, دونوں کے رسالے کی تاریخ بھی معلوم ہے. وہ بھی اپنے گھر میں فاقے کا رواج ہے تو
سمجھ رہے ہیں؟ اب کہنا یہ ہے کہ ہم تو اپنے دادا پردادا کو بھی یاد نہیں کر پاتے. بولو ہاں یا نہ بولو, بولو صحیح ہے کہ نہیں؟ ہم دادا پردادا کو بھی آگے یاد نہیں کر پاتے, ہمیں نہیں معلوم, ٹھیک ہے, مگر الحمدللہ مجھے دادا سے آگے پردادا تو نہیں معلوم, مگر دادو شریعہ کے خاندان کے ساتھوں پشتوں کے صرف نام نہیں, ان کی سبھی ہسٹری بھی معلوم ہے, خیال بھی جانتے ہیں کہ کیوں, اس لیے ہم تو وہ ہیں جو دادا سے آگے نہیں جان پاتے. یہ کیوں ہے؟ آپ چلو آپ کہیں گے آپ کو تو تقریر کرنی ہے تو آپ کو سب کو یاد کرو گے, مگر آپ کیوں تمہیں آئے ہیں؟ دادو شریعہ ہمارے دادا پردادا سمجھی, بولو نہیں تو ہم نہیں آئے ہیں, ہم نہیں آئے ہیں. بس قومی ارسلکم, اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. ہم تو دادا پردادا کو یاد نہ کر پائے, مگر دادو شریعہ کی ولادت بھی یاد, مثال بھی یاد, چہلوں بھی یاد, اور ہر جگہ دادو شریعہ کی یاد ہو رہی ہے. ہم نہیں کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے دادو شریعہ کے چرچے کروا کر کے اپنا وعدہ پورا کروا رہا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عظمت تاج الشریعہ. سبحان اللہ. تو حضرت تاج الشریعہ باہر ہے. ہاں میری بابا کہہ رہا تھا کہ اس وقت 75,000 لوگوں نے تاج الشریعہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وہ لوگ سلسلے میں داخل ہوئے. تو کیا کی بات چل رہی ہے, 75,000 لوگ سلسلے میں داخل ہوئے, اور اس وقت 5 نوجوان بالکل ممبر کے قریب آ گئے. مولانا شاہ الدین صاحب سے ایک آدمی تھا, یہ لوگ آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں. فتح ماتے 5 نے کہا کہ ہم لوگ قاسم ناموتی کے گاؤں خاص ناموتا کے رہنے والے ہیں, باپ دادا کے زمانے سے دیوبندی ہیں, یہاں ایک کارخانے میں کام کرتے ہیں. آج اتنا بڑا پروگرام تھا, وہاں آ گئے. دیوبندی ہی ہمارا مذہب ہے, ہمارے باپ دادا سب وہی مذہب کے ماننے والے ہیں. ہم کو نہیں معلوم اس نے کیا لکھا, کون حق پر ہے کون باطل ہے, آج تک ہم نے جاننے کی کوئی کوشش نہیں کی. اب یہاں پر آئے, ہم نے سنا تو کچھ نہیں ہے, مگر اس شریعہ کے چہرے کی طرف اشارہ کر بتایا کہ اس ذات کے چہرے نے واضح کر دیا ہے کہ سنیت ہی سچا مذہب ہے. ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ان تک پہنچا دیں تاکہ ہم دیوبندی سے توبہ کر کے سنیت میں داخل ہو جائیں. میرے گھر کا ہر سنی ہے دیوانہ, میرے گھر کا. یہ 5 کے 5 دیوبندیت سے توبہ کر کے تاج الشریعہ کے ہاتھ پر گئے, سنیت میں داخل بھی ہوئے, وہ سلسلے میں بھی داخل ہوئے. تو کہنا یہ ہے کہ حضرت تاج الشریعہ وضو کر کے باہر آئے, پر میں نماز پڑھوں گا. اتنے میں ٹرین چل گئی, مسئلہ بچھایا, کہا حضور ٹرین چلنے لگی, کہا نماز پڑھوں گا. مسئلے پہ پیر رکھا, قدم رکھا, ٹرین رک گئی. دوست ٹرین رک گئی. نماز پڑھی, 2 فرض پڑھی اور وتر پڑھ کے پوچھا ٹرین کہاں ہے, کہا حضور ابھی پلیٹ فارم نہیں پر ہے. پہلے تاج الشریعہ نے نماز نہیں چھوڑی, ٹرین چھوڑ دی. تو 2015 میں ٹرین تاج الشریعہ کو نہیں چھوڑ رہی ہے. بتائیے لگا نماز پڑھو گے اور نماز کے لیے اگر کچھ کھو گے تو ایک دن نماز تمہیں کھونے نہیں دے گی, نماز تمہیں نہیں چھوڑے گی. الحمدللہ ہم ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے گھر تو گھر سفر میں بھی نماز نہیں چھوڑی, اور الحمدللہ ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے کبھی جمعہ نہیں چھوڑا. اس کی سمجھ میں آیا تھا, ہم نے جمعہ نہیں چھوڑا. عید بقرعید تو کبھی نہیں چھوڑی. ہم دعوے سے کہہ سکتے. آخری تو بات کروں جن کی باتوں میں بیٹھے ہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے, ان کے 2 پیغام سن لیجیے. پہلا پیغام کیا ہے, نبی سے ہو جو پیغام اسے دل سے جدا کر دے, مادر برادر جان مال سبوں میں فدا کر دے, جہاں میں عام پیغام شہر احمد اللہ کر دے, ورنہ کر پیچھے دیکھے پھر سے تجزیے کے وفا کر دے. اس پیغام کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے لڑکے اور لڑکیوں کا رشتہ سنی صحیح العقیدہ سے کرے. سبحان اللہ. اس پیغام کا خلاصہ ہے, وہ صحیح ہے. اور دوسرا پیغام کیا ہے, تو اس کام میں سنا
میں نے کئی مرتبہ آپ سے کہا ہے، وہ یہ ہے کہ طالب شریعہ نے شیخ کی جامع مسجد کے باہر جو تقریر ہوئی تھی آج سے کئی سال پہلے کی میں بات کرتا ہوں، اس وقت طالب شریعہ نے فرمایا تھا کہ نماز سنیوں پہ فرض ہے. سبحان اللہ. اس پر فرض ہے، سنیوں پہ فرض ہے. اور اس پر فرض ہے وہ پڑھتے نہیں، اور جس پر ہے نہیں وہ چھپتے نہیں. یہ المیہ ہے. میں نے سوچا کہ طالب شریعت تو آگے سے علوم اعلیٰ حضرت ہیں، کوئی بات بغیر جانے کے نہیں بتائیں گے. قرآن میں کہاں یہ نماز سنیوں پہ فرض ہے؟ تو قرآن میں ڈھونڈا، قرآن میں کہیں یہ نہیں ملا کہ صلو الصلاۃ نماز پڑھو، ہر جگہ یہ ملا اقیموا الصلاۃ نماز قائم کرو، ویقیموا الصلاۃ متقی وہ ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، اقاموا الصلاۃ نماز قائم کرنا، نماز کا قائم کرنے کا حکم ہے. اور کوئی چیز قائم اس وقت ہوتی ہے کہ پہلے فروغ ہو. واہ واہ. آپ کی یہ نواز مسجد ہے، ضرور نواز سے ہاں ایسی شاندار مسجد جس میں آپ کی گرمی ہو تو ٹھنڈی کا بھی انتظام، روشنی کا بھی انتظام، جاذبیت بھی ہے، آپ کو اٹھائے نہیں اس کے بھی سارے انتظام ہیں. بس ہم مسجد والے گھر پہ کچھ بھیج دے وہی معافی کیا یہ ہوگا؟ جب اتنی ساری سہولیات میں بھی ہم نماز نہ پڑھ سکے تو کب پڑھیں گے؟ بولو صحیح ہے. آج ہر بندہ آتا ہے کہتا ہے یہ پریشانی ہے وہ پریشانی. اچھا بھائی کیا پریشانی ہے؟ ابھی بھی کہنے نہیں ہے اور دن آتی ہیں پریشانی. کیا پریشانی ہے؟ شوہر کہنے نہیں ہے اور آپ کہنے نہیں ہے. حضرت خواجہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جس دن فضیل کی بیوی فضیل کے کہنے میں نہ رہے، جس دن فضیل کے بچے فضیل کا کہا نہ مانے، جس دن فضیل کے نوکر یعنی غلام کو لوگی فضیل کا کہا نہ مانے، جس دن فضیل کی جو ہے سواری کا جانور اس کے کنٹرول میں نہ رہے تو فضیل فوراً بولتا ہے کہ آج فضیل سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی گناہ ہوا ہے، کوئی نافرمانی ہوئی ہے. وہ یہ نہیں سکتا ہے کہ فضیل اللہ کا کہا مانے، وہ محفوظ فضیل کا کہا نہ مانے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آئی؟ اب سوچیے کہ ہم صبح 9 بجے اٹھتے ہیں اور دن میں یہ خیال کرنے دکان پہ جاتے ہیں آج تو جو ہے سب کام پورے ہوش جانے چاہیے، اور پھر پہلے ہی نوکر کہنے میں نہیں، بچہ کہنے میں نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ فجر میں ہم بھی اللہ کے کہنے میں نہیں. اگر ہم فجر میں اللہ کے کہنے میں ہوتے تو سارے کام آسان ہو جاتے، اور ہو جاتے ہی ہو جاتے. جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے اللہ کی گارنٹی میں آ جاتا ہے. پھر تم اللہ کی گارنٹی کو مت توڑو. اب یہ جو پی ایس سی کی گارنٹی میں آ جائے اس پہ ایف آئی نہیں ہوتی، صحیح ہے. جو جج کی گارنٹی میں آ جائے اس کا کیس فائنل. جو کلیکٹر کی گارنٹی میں آ جائے اس کی زمین جو ہے محفوظ. ان سب کی طاقت لمیٹیڈ، ان سب کی پہنچ لمیٹیڈ. اور آقا فرماتے ہیں فجر پڑھنے والا اللہ کی گارنٹی میں، جس کا خزانہ انلمیٹیڈ، جس کی طاقت و قدرت کی کوئی لمٹ نہیں. اب آقا فرماتے ہیں تم فجر پڑھنے والے کی گارنٹی کو مت دو. اس کی شرح میں نے کہا کہ فجر پڑھنے والے کو کوئی اگر گالی دے، کوئی تکلیف دے، کوئی سزائے، کوئی ایگزام کرے، یہ جواب نہ دے، یہ بدلہ نہ دے، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے اس گالی دینے والے کو، سزانے والے کو اور تکلیف دینے والے کو پوچھے گا یہ فجر پڑھ کر کے میری گارنٹی میں تھا، تو گالی دینے والا کون، تو سزانے والا کون، تو تکلیف دینے والا کون؟ بتائیے ذرا. فجر پڑھنا ہمارا کام ہوگا، ہماری ہر زندگی کو بنانا ہمارے پروردگار کا کام ہوگا. کوئی اللہ کا ولی بے نمازی نہیں. صحیح ہے. اب حضور پاک شریعہ فرماتے ہیں کہ نماز سنیوں پہ فرض ہے. تو میں نے دیکھا کہ قرآن میں ہر جگہ ہے نماز قائم کرو. ہر چیز قائم اس وقت ہوتی ہے جب پہلے فلوٹ ہو تو مسجد قائم کرو، پہلے فلوٹ ہو تو عمارت قائم ہو، ہاسپٹل قائم ہو. نماز بھی وہ قائم کرے جس کے پاس ایمان کا فلوٹ ہو. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. جس کے پاس فلوٹ ہو اور 25-50 سال تک کچھ نہ بنائے تو جو دوان والے گھومتے پھرتے ہیں دوان کریں گے کہ نہیں؟ دوان کریں گے کہ نہیں؟ قبضہ کریں گے کہ نہیں؟ پھر ہم وہ پرانا
پاس دستاویز نکالے تو گورنمنٹ بھی کہتی ہے کہ جس کا قبضہ اس کی مل گیا. تمام مسجدیں سنیوں کا پروٹ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہ کسی سنی کو مسجد سے نہیں نکالا گیا, جو خطبے کی آیت ہے اسی کو نکالا گیا ہے, اور آج تک نکالا جا رہا ہے, وہ قیامت تک نکالا جائے گا. جو ایک در سے یہاں پھرتے ہیں در بدل ہوئی آج پھرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ابھی اللہ. مولانا غلام احمد صاحب نے سنایا تھا کہ جو یہ جو بھگائے جا رہے ہیں, آقا نے دیکھا اس کے اندر کچھ ہے, اس کے اندر کا مزاج یہی نظر جی, اس کے اندر کے مزاج کو حضور نے دیکھ لیا تھا, اس لیے بھگایا تھا. تو اب ہمیں بھی چاہیے دو چیزیں ہیں. اگر ہم اپنی سنیت کو, اپنی اولاد کی سنیت کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں, رکھنا چاہتے ہیں, تو ایک اپنے اولاد کا رشتہ سنی صحیح عقیدہ کے ساتھ کریں, اور ایک اپنے محلے کی مسجد کو آباد کریں. جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو آباد کرنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کا شکریہ سے مالا مال فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.